بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تصحیح کے بارے میں۔ میراث کے اندر ایک اصطلاح ہے تصحیح کی۔ تصحیح کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، یعنی ایسا عدد کے ذریعے سے مسئلہ بیان کرنا کہ ہر وارث کو اس کا جو حصہ ہے وہ صحیح طور پر مل جائے، اس کے حصے کے اندر کسی قسم کی کسر واقع نہ ہو۔ مثلاً ایک میں پہلے مثال دے دیتا ہوں، پھر بعد میں ہم اس کو مزید پڑھیں گے۔ ہم نے میت لکھا، ایک شخص زید کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثاء کے اندر بیوی ہے، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ ہم اب جب تقسیم کریں گے تو سب سے پہلے کیا بیوی کو کتنا ملے گا؟ سمن لکھ دیا اس کے نیچے۔ بیٹے بیٹیاں موجود ہوں تو کیا بن جاتا ہے؟ اسبہ بنا دیا ہم نے۔ اب ہم نے مسئلہ کتنے سے لکھا؟ 8 سے مسئلہ لکھا۔ 8 کا سمن 1 دے دیا، باقی بچہ کتنا؟ 7۔ اب یہ 7 روپے ہم نے تقسیم کرنے ہیں اور ہمارے پاس افراد ہیں کتنے؟ بظاہر تو ہمیں گنتی کے حساب سے 4 4 8 نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ہمیشہ کہ بیٹے جو مذکر ہوں ان کو آپ نے 2 شمار کرنا ہے۔ ایک بیٹے کو 2 شمار کرنا ہے۔ 4 بیٹے ہیں تو 4 کو کتنے آپ شمار کریں گے؟ 8 افراد یہ ہو گئے۔ یہاں اس کو ایک ایک مؤنث کو ایک ایک ہی شمار کریں گے، یعنی ٹوٹل کتنے افراد ہو گئے یہ بھائی؟ 12 ہو گئے۔ اب 7 روپے 12 بندوں میں تقسیم کرنے ہیں، جو کہ کیا ہے بھائی؟ مشکل ہے۔ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اس لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ مسئلے کے اندر تصحیح کرنی پڑتی ہے، پتہ چلے مسئلہ ہم کس طرح صحیح کریں کہ ہر وارث کو اس کا حصہ مل جائے۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے، تصحیح نہیں کریں گے، تو پھر اس کو توڑ کے دینا پڑے گا، اور عدد کے اندر یعنی اس کو وہ کسر کے واقع نہیں ہوتی، اس کو توڑ نہیں سکتے۔ ایک عدد مکمل ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک حصہ مکمل ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آدھا آدھا کرنا شروع کر دو، پون کرنا شروع کر دو، ایسا نہیں ہوگا، مسئلہ آپ کا غلط ہو جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر کیا کرنی پڑتی ہے؟ مسئلے کے اندر تصحیح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب تصحیح کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں، پھر بعد میں ہم اس کی مثالیں پڑھیں گے، پھر قاعدے پڑھیں گے۔ پہلی چیز تو تصحیح کے اندر آپ یہ چیز رکھ لیں، عدد کسے کہتے ہیں؟ عدد کسے کہتے ہیں؟ عدد کہتے ہیں جس میں تعدد ہو، عدد جس میں تعدد ہو، جیسے 2 3 4 5 وغیرہ، ٹھیک ہے بھائی؟ عدد اسے کہتے ہیں جس میں کیا ہو؟ تعدد ہو، جیسے 2 3 4 5 6 بڑھاتے جاؤ آگے۔ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک، وہ عدد نہیں ہوتا، اس میں تعدد نہیں ہے۔ ایک میں تعدد نہیں ہے، لہٰذا ایک عدد نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، ایک چیز تو یہ ہے کہ عدد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ نمبر 2، سہام کسے کہتے ہیں؟ سہام کہتے ہیں حصے کو۔ سہام کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ حصہ، یعنی ہر وارث کے نیچے جو ہم نے حصہ لکھا ہے، سمن، ربع، اور اس کے نصف دیا جائے گا، اس کو ثلثان دیا جائے گا، جو نیچے حصہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سہام۔ اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ سہام۔ تیسری اصطلاح ہے رؤوس۔ رؤوس کا معنی ہوتا ہے ورثاء۔ کیا بھائی؟ ورثاء، ٹھیک ہے؟ رؤوس کا معنی کیا بھائی؟ ورثاء۔ یہ 3 چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ عدد کسے کہتے ہیں جس میں 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے۔ سہام کسے کہتے ہیں؟ حصے کو، ٹھیک ہے؟ جو وارث کو نیچے حصہ ملا اس کو کہتے ہیں۔ اور رؤوس کو کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ورثاء کو، ورثاء اس کو رؤوس کہتے ہیں۔ میری طرف دیکھو،
یہ جو ہے نا یہ کیا ہے بھائی؟ عدد. یہ کیا ہے؟ یہ سہام ہے. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ سہام ہے. اور یہ جو 4 بیٹے ہیں، یہ 4 بیٹیاں، یہ کیا ہیں؟ رؤوس ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ اب 2 عدد کے درمیان نسبت کو ہم نے تلاش کرنا ہے. ٹوٹل نسبتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 عدد کے درمیان میں نسبتیں، 2 عدد کے درمیان میں نسبتیں 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی. 2 عدد کے درمیان میں نسبتیں 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی. وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 تساوی، نمبر 2 تداخل، نمبر 3 نمبر 4 2 عدد کے درمیان نسبت معلوم کرنا. 2 عدد کے درمیان میں کیا کرنا بھائی؟ بولو. نسبت معلوم کرنا. اگر 2 عدد کے درمیان نسبت ایک جیسی ہو تو اسے کہتے ہیں تساوی. مثلا 4 ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور دوسری طرف بھی کیا بھائی؟ تو 4 اور 4 کے درمیان میں نسبت کون سی آئی؟ تساوی کی. 2 ہے، اس طرف بھی 2 ہے، نسبت کون سی آئی؟ اس طرف 5 ہے، ادھر بھی 5 ہے، تو دونوں کے درمیان میں کیا ہے بھائی؟ نسبت. 2 عدد کے درمیان میں نسبتیں 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی، یا تو ان میں نسبت کون سی ہوگی؟ تساوی کی. تساوی اس نسبت کو کہتے ہیں جس میں 2 عدد کے درمیان میں نسبت کیا ہو؟ ایک جیسی ہو. دونوں عددوں کے درمیان میں کیا ہو؟ نسبت ایک جیسی ہو. نمبر 2 تداخل. تداخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 عدد کے درمیان میں نسبت تداخل کی ہو کہ ایسا عدد کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کے اندر داخل ہو جائے. 2 عدد ایسے ہوں کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کے اندر داخل ہو جائے. مثال کے طور پر 4 اور 8. اب یہ 4 اور 8 کے درمیان میں جو نسبت ہے، یہ نسبت کون سی ہے؟ تداخل کی ہے. 4 کو آپ ضرب دو، 4 × 4، 4 دونی 8. 4 کس کے اندر داخل ہو گیا؟ 8 کے اندر. اگر یہاں آپ 12 لکھ دو، نسبت کون سی آئے گی 4 اور 12 کے درمیان میں؟ تداخل کی. 4 کو آپ ضرب دینا شروع کرو گے، 4 × 4، 4 دونی 8، 4 تیا 12. ٹھیک ہے بھائی. 2 عدد کے درمیان میں نسبت کون سی ہو؟ تداخل کی. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3 کہ 2 عدد کے درمیان میں نسبت کون سی ہو؟ توافقی. یعنی 2 عدد ایسے ہوں، توافق کسے کہتے ہیں؟ یعنی 2 عدد ایسے ہوں کہ آپس میں برابر بھی نہ ہوں اور چھوٹا عدد بڑے عدد کے اندر داخل بھی نہ ہو. البتہ ایک تیسرا عدد آئے جو دونوں کو کیا کر دے؟ فنا کر دے، دونوں کو ختم کر دے. دونوں کو کیا کر دے بھائی؟ اس کے اندر، دونوں کے اندر داخل ہو جائے. ایک تیسرا عدد ایسا آ جائے جو دونوں کے اندر کیا آ جائے بھائی؟ داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب کون سی ہے؟ مثال کے طور پر یہ 6 ہے اور یہ 9. اب 6 اور 9 کے درمیان میں نسبت مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ دونوں برابر بھی نہیں ہے، تساوی بھی نہیں ہے، تو تداخل بھی اس میں نہیں ہے کہ 6 کو اگر آپ ضرب دو 6 دونی 9 ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ 6 دونی کیا ہوگا؟ 12 بڑھ جائے گا. یہ اس کے اندر داخل. اب تیسرا عدد ایسا آیا جو 6 کو بھی ختم کر دیتا ہے اور 9 کو بھی ختم کر دیتا ہے. وہ تیسرا عدد کیا ہے؟ 3. اب یہ 3 کا عدد ایسا ہے جو 6 کو بھی جا کر ختم کر دیتا ہے، 3 × 3، 3 دونی 6، اور جو 9 کو بھی جا کر ختم کر دیتا ہے، 3 × 3، 3 دونی 6، 3 تیا 9. دیکھو 9 کو جا کر ختم کر دیا. ٹھیک ہے بھائی. ہاں اسی طرح اگر آپ جو ہے یہاں پر 3 اور 12 لکھ دیں تو نسبت کون سی آئے گی؟ توافق کی آئے گی. کون سی آ جائے گی اس میں؟ ہاں اگر آپ یہاں پر جو ہے کون سا لکھ دیں؟ 9 اور 12 لکھ دیں تو پھر نسبت کون سی آ جائے گی بھائی؟ توافق کی آ جائے گی. 9 اور 12 کے اندر تساوی تو نہیں ہے، 9 اور 12 کے اندر
تداخل بھی نہیں ہے. البتہ 9 اور 12 کے اندر کون سی نسبت آ رہی ہے؟ توافق کی، کہ ایک تیسرا عدد ایسا آ رہا ہے جو 9 کو بھی جا کر ختم کر دیتا ہے اور 12 کو بھی جا کر ختم کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 4 چوتھی نسبت تباین کی، کہ 2 عدد ایسے ہوں کہ جو ایک دوسرے کو ختم بھی نہ کر سکتے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی تیسرا عدد بھی ان کو لا کر ختم نہ کرے، ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہوں، جیسے کہ 4 اور 3 یا 4 اور 5. اب 4 اور 5 یہ 2 عدد ایسے ہیں جو کہ برابر بھی نہیں ہے، تساوی بھی نہیں ہے، ان میں نسبت تداخل بھی نہیں ہے کہ 4 5 کے اندر داخل ہو جائے، اور توافق بھی نہیں ہے کہ کوئی تیسرا عدد آ جائے جو 4 کو بھی ختم کرے اور 5 کو بھی ختم کرے. بلکہ کون سا اس میں نسبت ہے؟ بولو. نسبت تباین کی ہے. ہاں، آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک عدد ایسا ہے، ایک کا عدد ایسا ہے جو ایک کو اگر 1 1 2 3 1 1 کر کے چلاتے جائیں تو 4 کے اندر بھی داخل ہو جائے گا اور 5 کے اندر بھی داخل ہو جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس طرح نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اوپر، یہاں پر عدد کہتے کسے ہیں؟ جس میں تعدد ہو. ایک جو ہوتا ہے وہ عدد ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا ایک کو لے کر آپ سوال یا اعتراض نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اچھا. اب یہ چند اصطلاحات ہیں، ان کو آپ نے سمجھ لیا. اب اس کے بعد ہم مسئلے لکھیں گے جس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تصحیح کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور وہاں پر تصحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے، مسئلے کو کیسے درست کریں گے. اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر 1 پہلی صورت. نمبر 1 پہلی صورت. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے کے اندر، ایک ہی مسئلے کے ایک ہی ورثاء کے اندر، ایک ہی مسئلے کے ایک ہی ورثاء کے اندر عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان میں نسبت کون سی ہو؟ 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک ہو. پہلی صورت یہ ہے ایک ہی مسئلے کے اندر ایک ہی جماعت کی، ایک ہی مسئلے کی ایک ہی جماعت کے اندر کس چیز کی ضرورت ہو؟ تصحیح کی ضرورت ہو. ایک ہی مسئلے کی ایک ہی جماعت کے اندر کس چیز کی ضرورت ہو؟ تصحیح کی ضرورت ہو. کیا؟ عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان میں ہم نے نسبت دیکھی، ان میں 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی، ان میں سے 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی. اب کون کون سی؟ مثال کے طور پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں میت لکھی، ٹھیک ہے بھائی. اب یہاں ہم نے لکھا زید کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، اور اس کا باپ بھی ہے، بیٹی بھی اور ماں بھی ہے اور بیٹیاں ہیں. بیٹیاں کتنی ہیں بھائی؟ 4. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. ہم مسئلہ بناتے ہیں، باپ کو کتنا ملے گا؟ بیٹیاں موجود ہو سدس بھی بنے گا اور عصبہ بھی، ٹھیک ہے. ماں کو کیا ملے گا؟ سدس. بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان. مسئلہ کتنے سے بنے گا یہ بتاؤ؟ مسئلہ 6 سے. دوسری جماعت کے ثلثان اور سدس یہ جمع ہو جائیں تو جو بڑا عدد ہے یعنی 6 اس سے مسئلہ بنے گا. ایسے ہی بتایا تھا مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا. 6 کا سدس کتنا بنتا ہے؟ 1 دے دیا. ماں کو کتنا ملے گا؟ 1. باقی ثلثان کتنا بنے گا؟ 4. اب ہم نے دیکھا 2 عدد کے درمیان میں نسبت کون سی ہے؟ یہ عدد رؤوس کہلائے گا. یہ اوپر والے جو کہلائیں گے یہ کیا کہلائیں گے؟ عدد رؤوس، جو ہمیں یہاں ابھی اصطلاح پڑھی ہے. رؤوس کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ورثاء کو. عدد رؤوس کا مطلب ورثاء کی تعداد، ورثاء کا عدد کون سا ہے. نمبر 2 نیچے والا جو کہلائے گا یہ عدد سہام کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ جس کو ہم نے یہاں ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اب عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان میں نسبت 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی. نمبر 1 پہلی نسبت کیا ہے؟ نسبت تساوی کی آ گئی. یہاں پر بھی 4 اوپر بھی 4، یعنی برابر سرابر تقسیم ہو رہا ہے. مسئلے کے اندر کسی قسم کی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ 6 سے بنایا، یہاں پر بھی ہم نے 6 روپے دے دیا اور ہر ایک کو یہاں پر جو ہے وارث کو مل رہا ہے، کسی کے حصے کے اندر کسر واقع نہیں ہو رہی، تو ہمیں یہاں کسی قسم کی تصحیح کی ضرورت مسئلے کے اندر پہلے سے تصحیح موجود ہے. ٹھیک، ایک صورت. نمبر 2 دوسری صورت،
ان میں نسبت کون سی ہو؟ تداخل کی. مسئلہ یہی لکھ لیتے ہیں. باپ ہے، ماں ہے اور بیٹیاں ہیں. کیا ہے بھائی؟ بیٹیاں. بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ بیٹیوں کی تعداد ہے مثال کے طور پر یہاں پر 2. ٹھیک ہے. اب بتاؤ باپ کو کیا ملے گا؟ سدس. ماں کو کیا ملے گا؟ سدس. بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان. مسئلہ کتنے سے بنایا؟ 4 روپے. اب 4 روپے 2 بیٹیوں کو دینے ہیں. ان میں نسبت کون سی ہے؟ عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان میں تداخل کی ہے کہ 2 کا عدد 4 کے اندر کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ داخل ہو جاتا ہے. لہٰذا 4 روپے کو 2 بندوں میں دینا کوئی مشکل بات ہو؟ ہر ایک کو 2 دے دو، بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی. یہ صورت ہوگی تداخل کی جب عدد رؤوس چھوٹا ہو اور عدد سہام بڑا ہو. ٹھیک ہے. اب اس کی الٹ مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ عدد رؤوس کیا ہو جائے گا بھائی؟ زیادہ ہو جائے اور عدد سہام اس سے کیا ہو؟ چھوٹا ہو. لیکن نسبت کون سی ہو بھائی؟ تداخل کی ہو. کیا ہے؟ مثال کے طور پر ماں، باپ، بیٹیوں کی تعداد بتاؤ. 8. بیٹیوں کی تعداد کتنی بھائی؟ 8. مسئلہ کتنے سے بنایا؟ 6 سے. 1 1 4. صحیح ہے. اب 4 اور 8 کے درمیان میں نسبت کون سی ہے؟ تداخل کی ہے کہ 4 کا عدد 8 کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اب تصحیح کی ضرورت تھوڑی سی ہمیں کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں 4 روپے کو 8 بندوں میں تقسیم کرنا مشکل. کہ اب اگر دینا شروع کریں گے تو ہر ایک کے حصے کے اندر کسر واقع ہو رہی ہے، یعنی اس کا ٹوٹ رہا ہے، آدھا آدھا ہو رہا ہے. اور عدد ایک مکمل کامل ہوتا ہے، 1 سے کم وہ عدد نہیں کہلاتا. حصہ جو ہوتا ہے مکمل وہ 1 ہوتا ہے. 1 سے کم حصے کے اندر کسر واقع نہیں ہوتی. حصے کے اندر کسر واقع نہیں ہوتی. اب ہمیں یہاں کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں تصحیح کرنی پڑے گی. اب تصحیح کا طریقہ سمجھ لیں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے بس. اب طریقہ 4 کو کتنی مرتبہ ضرب دینے سے اس کے اندر داخل ہوا؟ بس جتنی مرتبہ ضرب دینے سے داخل ہوگا اسی کو پکڑ کر آپ نے اصل مسئلے میں ضرب دے دینی ہے. 4 کو 2 مرتبہ دیا تھا، 2 کے عدد کو آپ نے پکڑا، 6 کے ساتھ ضرب دے دی. 6 دونی بولو 12. اسی 2 کو پھر نیچے دے دو. 2 ایکم 2 2 ایکم 2 اور 4 دونی. اب دیکھو مسئلے کے اندر بالکل صحیح ہو گیا. اب آپ نے اصل مسئلہ کتنے سے بنایا؟ 12 سے بنایا. 12 کا سدس 2 دے دیا ماں کو، 12 کا سدس باپ کو بھی 2 دے دیا، اور 12 کا ثلثان کتنا بنتا ہے؟ 8. 8 آپ نے نیچے دیا. 8 اور اوپر 8 افراد ہیں، سارے کو اس کا حصہ برابر مل گیا. کسی کے حصے کے اندر کسر واقع نہیں ہو رہی. امین سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ 2 تداخل کی صورتیں تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ عدد رؤوس اور عدد سہام، عدد رؤوس کیا تھا؟ چھوٹا تھا اور عدد سہام بڑا تھا. وہاں پر ہمیں کسی قسم کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اس کا مسئلہ الٹ ہو جائے کہ عدد رؤوس بڑا ہو اور عدد سہام چھوٹا ہو تو اس وقت ہمارے کو کیا کرنا پڑے گا کہ جتنی مرتبہ یعنی چھوٹا والا عدد ضرب دینے سے دوسرے کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اسی ایک ہی کو پکڑ کر ہم کیا کریں گے؟ اصل مسئلے میں ضرب دیں گے اور ہر ایک کے حصے کے اندر بھی اسی کے ذریعے سے کیا کر دیں گے بھائی؟ ضرب دے دیں گے. ٹھیک ہے بھائی. یہ کتنی نسبتیں ہو گئیں بھی؟ 2 عدد کے درمیان میں 2 ہو گئیں. اب تیسری ہم مثال پڑھ رہے ہیں جس میں عدد سہام اور عدد رؤوس کے درمیان میں کیا ہوگی؟ نسبت توافق کی ہوگی. کون سی نسبت ہوگی؟ توافق کی ہوگی. اس کو میں مٹا دوں؟ چلیں اچھا اسی کے اندر میں کر دیتا ہوں کہ کون سی نسبت ہوگی ان کے درمیان میں؟ توافقی ہوگی. کیسے؟ ہم یہاں پر کر دیتے ہیں بیٹیوں کی تعداد 10. کتنی بھائی؟ 10. اب دیکھو 10 بیٹیاں ہیں، ان کو ملے کتنے روپے؟ 4 روپے. بتاؤ 4 اور 10 کے درمیان میں نسبت ہاں بھائی کون سی ہے؟ بولو. تساوی کی نہیں ہے کیا؟ کیوں؟
برابر نہیں ہے، 4 اور 10 برابر نہیں ہے۔ دوسری نسبت دیکھ رہے ہم تداخل کی ہے نہیں، کہ 4 کو اگر ضرب دینا شروع کرو وہ 10 کے اندر داخل ہو جائے، ایسے ہو سکتا ہے نہیں۔ 4 × 4 4 دونی 8 4 تیا 10، اچھا بڑھ جائے گا 12 ہو جائے گا، 10 نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو پتہ چلا تداخل نہیں۔ اب ہم تیسری طرف آ رہے ہیں، توافق۔ توافق کسے کہتے ہیں کہ 2 عدد ایسے ہوں کہ ایک عدد دوسرے عدد کے اندر داخل بھی نہ ہو، البتہ تیسرا عدد آ جائے، وہ پہلے کو بھی ختم کر دے اور دوسرے کو بھی ختم کر دے، اس کے اوپر برابر برابر جا کر کیا ہو جائے، تقسیم ہو جائے، تو وہ اس تیسرے عدد کو کیا کہتے ہیں، ایسے 2 عدد کے درمیان میں جو نسبت ہوئے گی اس کو کیا کہیں گے، توافق کی نسبت، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا 4 اور 10 ان کے درمیان میں نسبت کون سی آ رہی ہے بھائی، توافق کی آ رہی ہے۔ کیسے؟ اب ہم نے دیکھا کہ 2 کا عدد، 2 کا جو عدد ہے وہ ایسا عدد ہے جو 4 کو بھی جا کر ختم کر دیتا ہے اور 10 کو بھی جا کر ختم کر دیتا ہے۔ 2 × 2 2 دونی ختم کر دیا اس نے۔ اب اس 2 کو پھر ہم شروع کرتے ہیں، 2 × 2 2 دونی 4 2 تیا 6 2 چوکے 8 2 پنجے 10، 10 کو بھی جا کر ختم کر دیا۔ جب نسبت 2 کی ہو، نسبت کون سی ہے بھائی، 2 کی، توافق کی نسبت ہو اور وہ 2 کا عدد آ کر دونوں کو ختم کرے، اس کو بولتے ہیں توافق بالنصف، آدھے کا توافق، توافق بالنصف، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اگر 3 کا عدد ہو جو عدد رؤوس اور عدد سہام کو جا کر ختم کرے، اس کو کہتے ہیں توافق بالثلث۔ کیا بولتے ہیں اس کو، توافق، مثال آ جائے گی بعد میں ایک وہ بتا رہا ہوں کہ اگر عدد سہام اور عدد رؤوس کے درمیان میں جو نسبت ہے اور وہ نسبت توافق کی ہے، اور وہ توافق کون سا والا، یعنی 3 کا عدد آ کر دونوں کو ختم کر رہا ہے، اس کو بولیں گے توافق بالثلث۔ اور اگر 4 کا عدد آ کر دونوں کو ختم کر رہا ہے، اس کو کیا بولیں گے، توافق بالربع۔ اور اگر 5 کا عدد آ کر دونوں کو ختم کر رہا ہے، اس کو بولیں گے توافق بالخمس۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہاں پر جب آپ نے نسبت دیکھی کہ ان کے درمیان میں جو نسبت ہے وہ توافق کی ہے اور توافق بن نصف ہے، آدھے کا توافق، تو اس 2 کو، یعنی جس جو عدد ہے گا اسی 2 کو آپ نے کیا کیا بھائی، آپ نے 2 × 2 2 دونی 4، 2 مرتبہ یہاں پر آ کر ختم کر رہا ہے، یہاں پر آ کر کتنی مرتبہ ختم کر رہا ہے بھائی، اب یہ یوں کہیں گے کہ جو عدد رؤوس کا جو وفق ہے، عدد رؤوس کا جو وفق ہے، یعنی وہ کیا ہے 5، کتنی مرتبہ جا کر ختم کیا اس نے 5، تو اس کا جو وفق ہے وہ وفق کیا ہے بے 5۔ اس عدد رؤوس کا جو وفق ہے یعنی 5، اس 5 کو اصل مسئلے میں ضرب دیں گے اور ہر ایک کے حصے کے اندر ضرب دینا شروع کر دیں گے۔ 5 کو 6 کے ساتھ ضرب دی، کتنے آگے بھائی 12 6 5 30۔ کیوں پریشان بیٹھا ہوا ہے، 5 × 5 × 5 چوکے 20۔ اب دیکھو 20 روپے یہاں پر ملے ہیں، 10 بیٹیاں ہیں، ہر ایک کو 2 2 آ جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلے کے اندر تصحیح ہو گئی۔ سمجھ گئے بات کو؟ جب 2 عدد کے درمیان نسبت کون سی ہو، توافق کی ہو، تو عدد رؤوس کا وفق نکال کر، عدد رؤوس کا وفق کتنا نکلا 5، عدد رؤوس کا وفق نکال کر اصل مسئلے میں ضرب دیں گے اور ہر ایک کے حصے کے اندر ضرب دینا شروع کر دیں گے، آپ کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور کسی کے حصے کے اندر کسر واقع نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات جی؟ اچھا کتنی ہو گئے بھائی، توافق تک آ گئے۔ اب نمبر 4 تباین۔ تباین کہ 2 عدد کے درمیان میں نسبت، یعنی عدد سہام اور عدد رؤوس کے درمیان نسبت کون سی ہو، تباین کی۔ اب یہاں پر اگر ہم اسی کو چلو یہاں پر لے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے بھائی، یا ہم وہ کر لیتے ہیں 5 بیٹیاں کر دیتے ہیں، چلو ہم نے 5 بیٹیاں کر دیں، ٹھیک۔ اب یہ دیکھو آپ 6 سے مسئلہ آپ نے بنایا ہوا تھا، 1 1 4، 4 روپے ملے ہیں، بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے 5 ہے، 4 اور 5 کے درمیان میں نسبت کون سی ہوتی ہے امین، تباین کی نسبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 کو اگر ہم ضرب دیں گے 2 کے ساتھ تو کتنے ہو جائیں گے 5 نہیں ہوں گے، کیسے؟ اچھا 4 × 4 4 دونی 5 8، اچھا تو پتہ چلا 4 اور 5 کے درمیان نسبت تباین کی ہے، تداخل کی، تساوی کی، توافق کی نہیں ہے، تو ایک ہی نسبت باقی رہے گی تباین کی، وہ تباین کی ہے۔ جب نسبت تباین کی ہو تو اس وقت عدد رؤوس کیا ہے
5. بس یہ ذہن میں رکھنا، اوپر والا جو عدد ہوگا، عدد رؤوس ہوگا، اس کے عدد کو لے کر آپ نے اصل مسئلے میں ضرب دینی ہے، سب کے نیچے حصوں میں ضرب دینی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب عدد آپ نے کیا کیا بھائی، عدد رؤوس یعنی 5 کو لے کر 6 کے ساتھ ضرب دی، کتنا آ گیا 30. اب نیچے سب کے حصے میں 5 کم 5 اور 5 کم 5 اور 5 کے 20. 20 روپے ملے ہیں، 5 بندوں کو تقسیم کرنے ہیں، ہر ایک کے حصے میں کتنے آ جائیں گے بھائی، 4 آ جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو جی؟ ہاں. یہ 4 قسم کی نسبتیں آپ نے دیکھیں اس صورت کے اندر جب کہ کسر واقع ہو رہی تھی ایک ہی مسئلے کی ایک ہی جماعت کے اندر. ایک مسئلے کی ایک ہی جماعت میں یہ کسر واقع ہو رہی تھی، 2 الگ الگ جماعتوں کے اندر کسر واقع نہیں ہو رہی تھی. یہ ساری صورتیں اس وقت کی ہیں. اگر نسبت تساوی کی ہو تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہو، اگر نسبت تداخل کی ہو، اگر تداخل ایسا ہو عدد رؤوس وہ چھوٹا ہو اور عدد سہام بڑا ہو، نسبت تداخل کی ہے، ہمیں وہاں پر بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہو نہیں ہے. مثال کے طور پر اوپر 4 افراد، نیچے 8 روپے ملے ہوئے ہیں، تو 8 کو 4 کے اندر تقسیم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں اگر اس کا الٹ ہو جائے کہ تداخل کی نسبت ہو لیکن عدد رؤوس وہ بڑا ہو اور عدد سہام کیا ہو، چھوٹا ہو، جیسے 4 روپے ملے ہیں اور افراد کتنے ہیں بھائی، 8 ہیں، 4 اور 8 کے درمیان اگرچہ تداخل کی نسبت ہے تو پھر اس وقت کیا کریں گے، جتنی مرتبہ میں یہ داخل ہو رہا ہے وہ وفق لے لیں گے، یعنی وہ ضرب جتنی مرتبہ دی تھی آپ نے تو وہ ضرب لے لیں گے اور اصل مسئلے میں ضرب دیں گے اور نیچے بھی اس کے ساتھ کیا کر دیں گے، ضرب دے دیں گے. مسئلہ کیا ہو جائے گا بھائی، حل ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہو جائے گا بھائی، حل ہو جائے گا. یہ تداخل کی صورت ہو گئی. نمبر 3، جب عدد رؤوس اور عدد سہام ان کے درمیان میں نسبت توافق کی ہو، یعنی تیسرا عدد آ کر وہ عدد رؤوس کو بھی ختم کر سکتا ہو، وہ عدد سہام کو بھی ختم کر سکتا ہو، تو اس وقت ہم نے عدد رؤوس کا وفق نکالنا ہے، یعنی اوپر والے کا وفق نکالنا ہے. وہ مثال کے طور پر جیسے کہ یہاں پر ہم نے نکالا تھا، وہ کتنا نکلا، 5. اس وفق کو لے کر آپ نے اصل مسئلے کے اندر ضرب دینی ہے، سب کے نیچے حصوں کے اندر بھی ضرب دینی ہے. آپ کا مسئلے کے اندر تصحیح ہو جائے گی، مسئلہ آپ کا درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. وہ جو کسر واقع ہو رہی تھی وہ کسر کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اسی طرح اگر 2 عدد کے درمیان یعنی عدد سہام اور عدد رؤوس کے درمیان میں اگر نسبت آ رہی ہے، نسبت وہ کون سی ہے، تباین کی ہے، تو پھر آپ عدد رؤوس کو، کل عدد رؤوس کو اٹھاؤ اور اصل مسئلے میں ضرب دو، نیچے سب کے حصوں میں ضرب دے دو، آپ کے مسئلے کے اندر تصحیح ہو جائے گی، پھر کسر واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، یہ ساری میں نے مثالیں لکھی تھیں، وہ مثالیں تھیں جن کے اندر کسی قسم کا کوئی اول نہیں ہو رہا تھا، کسی قسم کا کوئی اول نہیں تھا. اور سمجھ رہے بات کو؟ ہاں اگر مسئلے کے اندر اول ہو رہا ہے، آپ پہلے مسئلہ صحیح طریقے سے اپنا حل کر لو. مثال کے طور پر 6 سے آپ نے مسئلہ بنایا تھا، نیچے سب کے حصے دیے، جب سب کے حصوں کو جمع کیا پتہ چلا وہ کتنا ہو گیا، 7 ہو گیا. تو اب آپ کا اصل مسئلہ کتنا ہو جائے گا، 7. ٹھیک، آپ نے 7 لکھ لیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان میں کیا آ رہی ہے بھئی، کسر واقع ہو رہی ہے. تو پھر آپ نے 2 عدد کے درمیان میں نسبت چیک کرنی ہے. اگر نسبت تساوی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نسبت تداخل کی ہے تو بتا دی عدد رؤوس چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا. اگر عدد رؤوس چھوٹا ہے اور عدد سہام بڑا ہے تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہو نہیں. اور اگر عدد رؤوس وہ بڑا ہو اور عدد سہام چھوٹا ہو تو پھر بس وہ کیا کرنا ہے، حاصل ضرب جو جس عدد سے دی جا رہی ہے وہ کیا کر لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے اور دوسرے کے سب کے حصوں میں اصل مسئلے میں ضرب دینا شروع کر دیں گے، مسئلے کے اندر تصحیح ہو جائے گی. اسی طرح اگر جو ہے توافق کی نسبت ہے تو پھر عدد رؤوس کے وفق کو نکال کر اصل مسئلہ یعنی مسئلے کے اندر اگرچہ اول ہو چکا تھا، اس جس میں اول یعنی جو اول والا عدد ہے اسی کے ساتھ ضرب دیں گے اور نیچے سب کے حصوں میں ضرب دیں گے، مسئلہ بالکل آپ کا درست ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر تباین کی ہے اور مسئلے کے اندر اول بھی تھا، یعنی 6 سے مسئلہ کس کی طرف بڑھ گیا تھا، 7 کی طرف یا 8 کی طرف یا 9 کی طرف چلا گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا وہ ادھر کتنا بڑھ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو. بس یہاں آپ نے 2 چیزوں کو دیکھنی ہے، عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان میں نسبت کون سی آ رہی ہے. جو بھی نسبت ہو اس کو پھر آپ جو مسئلے کے اندر اول آ چکا ہے اس مسئلے جتنے کا اول ہے اس کے ساتھ ضرب دے دو، سب کے حصوں میں ضرب دے دو، آپ کا مسئلہ کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی.
اول کی مثالیں لکھنے کی ضرورت ہے ہیں جی بھائی ہیں؟ بس وہی ہے، جیسے یہاں 6 سے کیا ہے، 6 کے بجائے وہ 7 آ جائے گا، باقی صورت وہی ہے گی. 6 کے بجائے 8 آ جائے گا، صورت وہی ہے گی. 12 کے بجائے 13 ہو جائے گا، 12 کے بجائے 15 ہو جائے گا، 12 کے بجائے 17 ہو جائے گا. مسئلے کے اندر اگر اول ہے تو اس کو کیا کرنا ہے بھائی؟ اول کے اندر ہی ضرب دے دینی ہے آپ نے. سمجھ گئے بات کو؟ یہ چاروں صورتیں ابھی جو آپ نے پڑھی ہیں، یہ ساری صورتیں اس وقت ہیں جب ایک ہی مسئلے کی ایک جماعت کے اندر کسر واقع ہو رہی تھی اور ہم نے وہاں پر کیا کیا بھائی؟ تصحیح کی ہے. اگر مسئلے کے اندر ایک جماعت کے اندر کسر نہیں ہے بلکہ ایک ہی مسئلے کی 2 الگ الگ جماعتوں کے اندر کسر واقع ہو رہی ہے، ایک ہی مسئلے کی 2 الگ الگ جماعتوں میں کسر واقع ہو رہی ہے، مثال کے اوپر جس طرح یہاں ہو رہی ہے، یہاں پر بھی ایسی زیادہ تھا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہی 4 نسبتیں ہیں، 4 نسبتوں کو آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے اس کو آگے